اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة مما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ حفاظتی تدابیر جو وزارت صحت کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں ان کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ امام صاحب بھی ہر نماز کے بعد بتاتے ہیں، اب حافظ صاحب نے بھی آپ کو بتایا۔ یہ سب کسی خوف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جس کی جتنی عمر ہے اس نے اتنے رمضان دیکھے ہوں گے، لیکن گزشتہ رمضان جو گزرا اس کی تلخ یادیں، وہ رمضان کیا تھا؟ بالکل ویران تھا اور بے جان تھا۔ تو ہر ایک کی یہ خواہش ہے، دعا ہے اور کوشش ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ تو ہماری ذرا سی بے احتیاطی بہت سے مسائل پیدا کر سکتی ہے، تو ہمیں ان سب باتوں کا خیال پورا رکھنا چاہیے کہ ہمارا رمضان بہت امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزرے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ہر بات میں شریعت کی اجازت بھی ہے ہمیں ان چیزوں پر۔ اب یہ دیکھیے، نماز ختم ہونے کے بعد وظیفہ پڑھنا، تسبیح پڑھنا، یہ بہت اچھا ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ ایک آدمی ایک نماز پڑھ کر وظیفہ پڑھتے پڑھتے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس کا پورا وقت نماز ہی میں صرف ہوا، ایسا بھی کہا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ضرورت مند سلام پھیرنے کے ساتھ اٹھ کر چلے جائیں گے اور راستے میں چلتے چلتے وہ وظیفہ کر لیں گے۔ سورہ جمعہ کے اندر بتایا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ راستے میں چلتے چلتے جتنا وظیفہ پڑھنا ہے، جتنی تسبیح پڑھنا ہے، یہ پڑھ لو، سلام پھیرنے کے ساتھ اٹھ کر چلے جاؤ۔ تو یہ تمام مصلحتوں کو سامنے رکھ کر ایسی کوئی بات نہیں ہونے دینا چاہیے کہ گزشتہ رمضان جس کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسی نوبت نہ آنے پائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں۔ یہ قرآن شریف کی سب سے لمبی سورت ہے، بڑی خصوصیتیں ہیں اس سورت کی۔ اس کے بارے میں آیتیں تو اس کے معلوم ہے آپ کو 286 آیتیں، 280 پر 6 آیتیں ہیں اس کی، اور 6021 الفاظ ہیں اس کے اندر، اور 25,500 حروف ہیں اس کے، اور اس میں احکام 500 ہیں۔ ہر بڑا حکم توحید کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، سب اس کے اندر دیا گیا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اس کے مقابلے میں سورہ اخلاص ہے۔ اس میں صرف 4 آیتیں ہیں اور 14 الفاظ ہیں اور 47 حروف ہیں سورہ، لیکن اس کے بارے میں کہا گیا کہ ایک ثلث، 1/3 قرآن کے برابر ہے کہا گیا، ثلث القرآن، کیونکہ قرآن کی پوری تعلیم 3 بنیادی باتوں کے اطراف گھومتی ہے: توحید، رسالت اور قیامت۔ تو توحید کی پوری بات سورہ اخلاص، جسے قل هو اللہ احد کہتے ہیں، ہمارے ہر بچے کو یاد ہے، وہ اس میں توحید کی ساری باتیں بتا دی گئی ہیں، اس لیے اس کو ثلث القرآن کہا گیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی بڑی خصوصیتیں ہیں، 500 احکام ہیں اس کے اندر۔ سب سے بڑی اور آیتیں میں نے بتایا 286 آیتیں ہیں، اور آیتیں چھوٹی بھی نہیں، بڑی بڑی آیتیں، بلکہ سب سے بڑی آیت بھی اسی سورت کے اندر موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ بھی اسی کے اندر ہے۔ تو ایسی 286 آیتیں ہیں، اور اسی سورت میں ایک آیت وہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 9 دن پہلے نازل ہوئی، 9 دن پہلے۔ امام سیوطی نے الاتقان میں لکھا ہے، وہ آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیتیں، ابتدائی آیتیں پڑھی۔ ہم اس کی تفسیر ایک دن میں، ایک دن بھی نہیں، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر 10 سال میں پڑھی،
اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 سال لگے اسے ختم کرنے کے واسطے، حالانکہ ان کی زبان میں یہ قرآن ہے، ان کی مادری زبان میں یہ قرآن ہے۔ تو قرآن کو جتنا وقت دینا چاہیے اتنا وقت دینا چاہیے، تبھی ہم قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ سرسری مقابلہ کرتے ہوئے کہ میں 1 گھنٹے میں 4 پارے پڑھتا ہوں، میں 1 گھنٹے میں 5 پارے پڑھتا ہوں، ایسی کتاب نہیں ہے، غور و فکر کی کتاب ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ لتذکروا آیاتی، یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اس کی آیتوں میں، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ جب میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس کی مختصر تشریح میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا الف لام میم، جس کو مقطعات کہا جاتا ہے، اس کا مطلب اور معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ صحیح بات، اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اس کی دلیل بے شمار ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے دلائل بے شمار ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 1500 سال گزر چکے اس کتاب کو نازل ہوئے، اس میں ایک حرف کا فرق نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی دلیل، یہ کتاب کروڑوں بچوں کے سینے میں، ایسی کوئی کتاب دنیا کے اندر آپ دیکھ نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے، کروڑوں بچوں کے سینے میں، چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے، 7 سال کے۔ میں نے کبھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ انٹرنیشنل کمپٹیشن تھا قرآن کا، تو اس میں جو بچہ سب سے فرسٹ آیا وہ 6 سال کا تھا، پورا قرآن حافظ، اور مقابلے میں سب سے اول اسے انعام دینے کے لیے دبئی کے امیر نے بلایا تو گود میں اٹھا لیا اس کو۔ تو یہ چیز اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے کہ اتنے لوگوں کے دلوں میں، سینے میں ہے۔ اور یہی اسی طرح ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کنارے سے مشرق کے اس کنارے سے مغرب کے اس کنارے تک۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی ہے، ہدایت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اب متقین کون ہیں، یہ خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جن کا ایمان غیب پر ہے، یعنی دیکھو چیزیں انہوں نے دیکھی نہیں ہیں لیکن انہیں یقین ہے۔ یؤمنون بالغیب، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن اللہ ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس پر پورا ایمان ہونا چاہیے، صرف کہنے کے لیے نہیں، سننے کے لیے نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل احسان، پوچھا احسان کیا ہے پوچھا، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرنا چاہیے جیسے تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے، یہ بات ہونی چاہیے، یہی ہے یؤمنون بالغیب۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن اللہ کے وجود پر اور اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی تمام صفات پر ہمارا ایمان۔ ویقیمون الصلاۃ، اور یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ نماز قائم کرنا الگ ہے، نماز ادا کرنا الگ ہے۔ نماز ادا کرنا وہی ہے روزانہ 17 رکعت آدمی پڑھ لیتا ہے، یہ نماز ادا کرنا ہے۔ لیکن اقامت صلاۃ کا معنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہے، تعدیل چاہیے رکوع میں، سجود میں، تلاوت میں اور خشوع میں، اور نماز پر پوری توجہ ہونی چاہیے۔ ایسی نماز نہیں جس میں رکوع برائے نام، سجدہ برائے نام، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا برائے نام، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا برائے نام، ایسی نماز نہیں۔ ایسی نماز کو ناپسند فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا نقرۃ الغراب، فرمایا یہ نماز جو ہے کوے کے ٹھونگ مارنے کی جیسی ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے کہاں کہاں غلطی ہوتی ہے۔ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں آئے اقامت سنین، آئے اور کھڑے ہوئے 4 رکعت ہم نے پڑھ لی، اور ہمارا خیال کہاں رہا، ذہن کہاں رہا معلوم نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک بڑا فریضہ ادا کر دیا۔ ایسی بات نہیں۔ تو اقامت صلاۃ کے بارے میں ابن عباس نے بتایا 5 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، رکوع برابر ہونا چاہیے، سجدہ برابر ہونا چاہیے، تلاوت برابر ہونا چاہیے، اور دل لگنا چاہیے، اور اس کے بعد پوری خواہش اور کوشش اس کی ہونی چاہیے کہ نماز کے اندر آدمی کو ایک مزہ آئے، ایک لطف آئے ایسا۔ پھر ایک بات جو آخر میں مجھے کہنا چاہیے لیکن ابھی میں کہہ دیتا ہوں کہ ہم نماز پڑھ کر سمجھتے ہیں ہم نے فرض ادا کر دیا،
جیسے روزہ رکھ کر افطار کر کے سمجھتے ہیں ہم نے روزہ پورا کر لیا، ایسا نہیں. عمل کو مقبول بنانے کے لیے بہت کام کرنا. جو عمل ہم کرتے ہیں عمل کو مقبول بنانے کے لیے عمل سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے. یہ کہا ہمارے اسلاف نے کہا، بزرگوں نے کہا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دیا. ابراہیم نے کعبہ بنایا، اس کے بعد کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تیرے حکم سے ہم نے بنا دیا یہ کعبہ، لیکن یہ قبول فرما. تو قبولیت عمل کے لیے دعا کرنا چاہیے. تو نماز کے بعد دعا، روزے کے بعد دعا، حج کے بعد دعا، زکوٰۃ کے بعد دعا. کوئی بھی ایک نیک کام آدمی کرتا ہے تو نیک کام ہو گیا، یہ ڈیوٹی نہیں ہے. یہ اس کی قبولیت کی بڑی فکر کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا چاہیے. کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم جانتے ہیں لیکن ہم سرسری گزر جاتے ہیں. تو اس صورت میں 500 احکام آپ کو بتائے گئے. 500 احکام، پوری بڑی باتیں اسی کے اندر آ گئی. ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، نماز کیا ہے، حج کیا ہے، روزہ کیا ہے. روزے کے بارے میں آج پڑھا گیا، آپ نے سنا ہوگا کہ روزہ سب سے پرانی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا، جیسے پہلی قوموں کے اندر بھی ہوئے. تو وہ کون سی چیزیں، بعض چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں لیکن کتنی ضروری ہوتی ہیں اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اگر وہ چیز ضرورت سے بڑھ جاتی ہے تو نقصان دہ ہو جاتی ہے. جیسے پانی ہے، کشتی کے چلنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر پانی نہیں ہے تو آپ کی کشتی ہلے گی بھی نہیں، کھسکے گی بھی نہیں. لیکن وہی پانی اگر بہت زیادہ ہوگا تو کشتی کا ڈوبنا یقینی ہے، لازمی ہے. تو دیکھیے ایک خیال ہمیں کرنا چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آدمی کو کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، اس ضرورت کے مطابق اسے حاصل کرنا چاہیے اور اس پر بھروسہ اسے کرنا چاہیے. اس سے زیادہ اگر کرے گا تو وہ چیز بھی نقصان دہ، اور اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو بھی اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو قرآن کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے، عقیدہ بہت اچھا ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، انسانوں کی حکمت کے لیے، انسانوں کی حکومت کے لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اور اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ان کو حکومت کرنا نہیں آتا تھا، اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، ایسے تھے وہ لوگ. لیکن یہ قرآن نازل ہونے کے بعد انہوں نے ایسی حکومت کی کہ آج بھی انصاف پسند حکمران خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایسی حکومت کر سکے، ایسی حکومت ہو سکے، یہ سوچتے ہیں. تو مسلمان کا ایمان قرآن پر بہت زبردست ہے، اور احترام قرآن کا اتنا ہے کہ ہم قرآن کے لیے جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. اگر کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے تو ہم اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں، مارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن پر جینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ چیز سوچنا ہے. قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہمیں جینا چاہیے. قرآن پر مرنا یہ بھی ایک بڑی بات ہے، لیکن مرنے سے پہلے ہماری جو زندگی ہے یہ زندگی قرآن کے مطابق گزرنا چاہیے. تو قرآن کی تعلیمات پر جینا یہ بہت ضروری ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے، کون سے کام کو کس طرح کرنے کا حکم دیتا ہے، ان سب چیزوں کو ہمیں بہت سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہیں سے غفلت ہوئی. ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن کو آنکھوں سے ہم لگا لیں گے، سر پر رکھیں گے، سینے سے لگا لیں گے، طاق پر رکھ دیں گے تو ہم نے قرآن کا احترام مکمل کر لیا. اور کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے تو اسے ماریں گے، اس کے راستے میں مر جائیں، یہ ہم نے سمجھا. بڑی چیز یہ نہیں ہے، بڑی چیز یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، عقیدے سے متعلق ہو، عبادت سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو، معاشرت سے متعلق ہو، یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے. صرف کام مقصود نہیں ہے، سبھی نماز ہے، روزہ ہے، ان سب کی ایک تعلیم ہے. ابھی نماز کے بارے میں نے بتا دیا کہ کیسے ابن عباس نے 5 ضروری چیزیں اس کی بتائیں. اسی طرح روزے کے بارے میں بھی یہی ہے. روزہ صرف سحری اور افطار کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ بہت سی چیزوں کا خیال کرنا ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنا چاہیے، غلط سلط چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، غلط چیزوں کو سننا نہیں چاہیے. ایسی تمام چیزوں کا نام روزہ ہے. صرف سحری چھوڑ دینا، سحری کھانا اور افطار کھانے کا نام روزہ نہیں ہے. تو یہ سب باتیں ہی، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے. ہماری زندگی قرآن اس لیے ہے
کہ ہماری زندگی کی وہ ایک تربیت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی ہوگی۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تمام انبیاء، 5 نبیوں کے نام میں نے لیے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ میں نے کہا ان کی زندگیاں کیسی تھی، لیکن اس کتاب کے آنے کے بعد ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی، کیا انقلاب آیا، اور انہوں نے دنیا کو کیا دیا، دنیا ان سب کی ممنون احسان ہو گئی۔ تو اس طرح آج بھی یہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن قرآن رہ کر اگر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور عزت کی راہ دکھائے اور عزت سے چلائے، ہمارے مسائل اور پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، اور ہمارے بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، ہماری عبادتوں کو سب قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔